بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، آج ایک بہت ہی اہم موضوع کہ جس کے بارے میں متعدد جوانوں نے سوال کیا ہے، اور وہ ہے دجال کا درخت یا یہودی درخت جس کا نام ہے غرقد۔ تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ یہودی لوگ خاص کر اسرائیل میں غرقد کا درخت کثیر تعداد میں کیوں لگا رہے ہیں، اور وہ جو روایت ہے جناب ابو ہریرہ سے کہ قرب قیامت مسلمان یہودیوں کو ماریں گے اور وہ غرقد کے درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے، کیا یہ روایت شیعہ منابع میں بھی وارد ہوا ہے یا نہیں ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جنت البقیع کو بقیع الغرقد کیوں کہا جاتا ہے؟ لہٰذا ان سوالوں کے جواب آج ہم دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ غرقد ایک درخت ہے کہ جو جنگلی جھاڑی ہوتی ہے اور جنگلی جھاڑی کے مانند سیاہ درخت ہے۔ یہ درخت خودروئیدہ ہوتا ہے اور بہت ہی بے ارزش پیڑ ہے، خاص کر گرم علاقوں میں پایا جاتا ہے اور صحرا اور بیابان میں۔ اس کی 70 سے 80 اقسام ہیں، اور جو آج کے زمانے میں بھی افریقہ کے اتری علاقوں میں اور آسٹریلیا میں، امارات میں، دبئی میں، سعودی عرب میں، یہاں تک کہ ایشیا کے کچھ ملک انڈونیشیا، مالیشیا اور اسرائیل میں خاص طور پر یہ پائے جاتے ہیں، دبئی، بحرین وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جو درخت ہے یہ مرطوب علاقے میں اور جہاں رطوبت زیادہ پائے جاتے ہیں وہاں ہوتے ہیں۔ تل ابیب میں چونکہ مرطوبی علاقہ نہیں ہے، رطوبت نہیں پائے جاتے ہیں، لہٰذا یہ مانا جاتا ہے کہ وہاں اس پیڑ کو لگانے کے لیے بہت ہی جتن کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پانی کا انتظام کر رہے ہیں۔ یہاں تک سنا گیا ہے کہ جتنا اسرائیل کے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے، اس سے زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے درخت کاری میں، اور خصوصاً غرقد کے درخت کے لیے۔ غرقد کا جو یہ درخت ہے اس کو یونانی زبان میں لیزیوم کہا جاتا ہے اور انگلش میں بسترون کہا جاتا ہے۔ اس درخت کے عربی میں متعدد نام ہے۔ غرقد کسی نے قرقد بھی کہا ہے اور کسی نے قرغد بھی لکھا ہے۔ اور اس درخت کے بارے میں مفصل اگر ہم گفتگو کریں تو جب یہ ایک درخت رہتا ہے اور تناور ہو جاتا ہے، بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو اوسج یا اوسجا بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کلمہ اوسجا عرب میں بہت سے گھوڑوں کا نام بھی رکھا جاتا تھا اور انسانوں کا بھی نام ہے، جس طریقے سے کرب و بلا میں حضرت مسلم ابن اوسجا کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اوسجا یعنی بزرگ، عظیم اور تناور۔ جنت البقیع کا جو پرانا نام ہے وہ بقیع الغرقد ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے قبل بقیع کے اس علاقے میں غرقد کے بہت سارے خودروئیدہ پیڑ ہوا کرتے تھے۔ رسول اکرم کے آنے کے بعد آپ نے دستور دیا اور اس زمین کے مقدس ٹکڑوں کے اوپر سے غرقد کے درختوں کو صاف کیا گیا، لہٰذا بقیع الغرقد کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ غرقد کے پتیوں کو پرانے زمانے میں ابال لیا کرتے تھے اور خضاب کے لیے اس کو استعمال بھی کرتے تھے۔ غرقد کے درخت کا جو دانہ ہوتا ہے، میوہ ہوتا ہے، وہ عموماً لال ہوتا ہے، لیکن سبز بھی ہو سکتا ہے اور سفید مائل بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے دانے کو بھی اوسج کہا جاتا ہے اور پتوں کو عرم کہا جاتا ہے۔ غرقد کے درخت کا ذکر عہد عتیق کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ یہودی لوگ شدت سے غرقد کی درخت کاری میں آج خرچ کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے
بہت سے ادیان میں کچھ درختوں کو مقدس سمجھا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں تلسی کا پیڑ مقدس سمجھا جاتا ہے، اس کو پوجتے ہیں، ہر آنگن میں اس کو لگاتے ہیں، اور یہ تقریباً مخصوص ہو گیا ہے آج ہندو بھائیوں سے، جبکہ درخت نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے نہ کوئی مذہب ہوتا ہے اس کا، لیکن پھر بھی ایک مذہب میں جب مقدس سمجھا جاتا ہے تو اس کو بہت ہی جتن اور احترام کے ساتھ، اسی طریقے سے یہودی مذہب میں غرقد یا اوسج کے پیڑ کو مقدس سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی بہت ہی عجیب علت ہے، جس علت کے بارے میں بہت سے یوٹیوبر نے یوٹیوب میں ویڈیو ڈالا ہے، مگر ایک علت کو انہوں نے بیان کیا ہے اور دیگر علتوں سے انہوں نے غفلت برتی ہے، جس کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے۔ جس طریقے سے جو اگنی پرست ہیں، آتش پرست ہیں یا زرتشت لوگ ہیں، وہ ایک پیڑ ہے گاؤ کرن، جس گاؤ کرن پیڑ کو وہ مقدس سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے یہودی بھی اوسج کے پیڑ کو یا غرقد کے پیڑ کو بہت ہی مقدس سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہودی غرقد کے پیڑ کو کیوں مقدس سمجھتے ہیں، یا لفظوں میں بدل کر کہہ دوں، اس کو یہودی درخت کیوں کہا جاتا ہے، یا دجال کا ساتھی کیوں کہا جاتا ہے، یا اس کو گونگا درخت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا یوں کہوں کہ یہودی اس کو کیوں پوجتے ہیں، کیوں گھروں میں لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں تو غرقد کے پیڑ کو ہدیہ دینا مناسب سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ آ کر غرقد کے پیڑوں کو لگاتے ہیں، یہاں تک کہ ہر یہودی اپنے لیے ایک ایک پیڑ لگاتا ہے اور اس پیڑ کی پرورش میں انتھک محنت کرتے ہیں۔ تو صحیح مسلم میں اور اسی طریقے سے بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ جس حدیث میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلوهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الشجر أو الحجر یا مسلمو یا عبداللہ ھذا یہودی خلفی فتعال فاقتلہ الا الغرقد فإنہ من شجر الیہود۔ جی ہاں، یہ صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے بڑے بڑے مقرر سخنور ادیب اس کو بیان کرتے ہیں، مسلمانوں کے دانشور اس کو صحیح مسلم سے اور ریاض الصالحین باب الساعہ و اشراطها سے، اسی طریقے سے مسند احمد ابن حنبل سے بیان کرتے ہیں اور اپنی تقریروں میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ علت بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے یہودی ضرور ہیں مگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس درخت کے پیچھے ہم بچ سکتے ہیں، لہٰذا اس درخت کاری میں وہ انتھک محنت کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کے علاوہ اور بھی بہت سی علتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہودی لوگ اس درخت کو مقدس سمجھتے ہیں اور اس درخت کی کاشتکاری کے لیے بہت ہی زیادہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ دوسری علت یہ ہے کہ جو بہت ہی اہم ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت کے مطابق وہ اوسج بہشتی کی لکڑی کا تھا، اور وہ بہشت سے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے اور جناب شعیب کے یہاں منتقل ہو جاتا ہے، اور وہ عصا جناب شعیب ان کو دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کا وہ عصا ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ عصا ابھی بھی ہرا بھرا ہے، اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف اپنے ظہور کے وقت اس عصا کو لے کر آئیں گے جو معجزاتی اور کرامتی عصا ہوگا۔ تو یہ بات واضح ہے کہ منتہی العرب میں اور تاریخ پیمبران کے جلد 1 میں 609 نمبر صفحے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ عصا اوسج بہشتی، یعنی بہشت کا ایک درخت ہے، اوسج
اور اسی سے تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان تمام چیزوں کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہدایت اور تبلیغ کے دوران میں استعمال کیا۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ کی سواری، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سواری کا ایک بال بھی آج دنیا میں اگر موجود ہے تو یہودی لوگ لاکھوں کی تعداد میں اس کی درشن کے لیے جمع ہوتے ہیں سال میں ایک مرتبہ۔ اسی طریقے سے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو مقدس عصا تھا وہ اوسج یا غرقد کے درخت کی لکڑی کا تھا، لہٰذا یہودی لوگ غرقد کے درخت کو بہت ہی مقدس سمجھتے ہیں اور وہ جگہ جگہ لگاتے ہیں، اور پوری دنیا میں غرقد کے درخت کو لگانے کے لیے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تیسری جو اہم علت ہے کہ جس کی وجہ سے یہودی غرقد کے درخت کی کاشتکاری میں بہت ہی محنت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس مقدس درخت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور خدا اور آگ کو دیکھا تھا، یعنی شجرہ مائسہ جس کا نام تھا، اور جس سے آواز غیبی یا وحی آئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس درخت سے گفتگو کی، جس درخت سے آواز خداوند عالم آئی تھی، اس درخت کا نام بھی اوسج تھا، اور اوسجا کا یہ پیڑ کہ جس کو طبری بلعمی نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا ہے، اسی وجہ سے یہودی لوگ اس پیڑ کو بہت ہی مقدس سمجھتے ہیں، کیونکہ بقعۃ المبارکہ یعنی اس وادی میں جہاں یہ پیڑ تھا جو ایک صحرا پر 3000 سال سے یہ مدین شہر کے شرق میں کوہ طور میں موجود تھا، اور جس پیڑ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی اس پیڑ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت نوح کے طوفان کے بعد ان کے بیٹے نبی یافث علیہ السلام نے اس پیڑ کو وادی طور میں بقعۃ المبارک میں لگایا تھا اپنے ہاتھ سے۔ 3500 سال سے یہ پیڑ وہاں موجود تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اہلیہ جناب شعیب کی بیٹی کے ساتھ نکلے کہ جو غالباً کہا جاتا ہے حاملہ بھی تھیں، اور یکایک طوفان آتا ہے، رات کی تاریکی ہے، سردی کا عالم ہے، ان کو آگ کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اس وادی مقدس پہ جس میں قرآن مجید میں بھی سورہ قصص میں 29 سے 31 آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے، بقعہ مبارک پر اس وادی مقدس پر گئے اور وہاں سے انہوں نے اس آگ کو محسوس کیا، پھر اس سے گفتگو کی، اور اسی پیڑ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور ان کا عصا جس کو زمین پر پھینکنے کے لیے خداوند عالم نے کہا تھا، لہذا عصا کو پھینکا اور وہ عصا سانپ کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ سہم گئے، خداوند عالم نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، خوف مت کھاؤ، یہ عصا تم اپنے ہاتھ میں اٹھاؤ۔ یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ کے لیے، اور وہیں پر حضرت موسیٰ کا ہاتھ ید بیضہ میں تبدیل ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خانوادے کی خدمت کے لیے نکلے، آگ لینے کے لیے نکلے، اور جب واپس پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے درجے پر فائز تھے، اور ان کو 2 معجزہ خداوند عالم کے ذریعے سے عنایت ہوا۔ اب چلتے ہیں اس سوال کی جانب کہ کیا شیعہ کتابوں میں اس حدیث کا ذکر بھی آیا ہے؟ یہ حدیث اہل سنت بھائیوں کی 4 کتابوں میں یعنی ریاض الصالحین، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں اور مسند امام احمد حنبل میں ملتا ہے۔ اہل تشیع کے یہاں یہ حدیث ہو اس طریقے سے نہیں ملتا، ہو اس حدیث کا ذکر نہیں آیا ہے، لیکن اس حدیث کے مشابہ ایک حدیث کا ذکر ہے کہ جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابی بصیر سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ علیہ السلام فی قول اللہ عز وجل والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو امام فرماتے ہیں فقال واللہ ما نزل تعویلها بعد ولا ينزل تعویلها حتى يخرج القائم فإذا خرج القائم لم يبقى كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه
ان لو کان کافرا او مشرکا فی بطن صخرۃ لقالت یا مؤمن فی بطنی کافر فاکسرنیہ واقتلوہ۔ یہ حدیث کمال الدین کتاب میں جلد نمبر 2 صفحے نمبر 670 میں آیا ہے۔ لہٰذا وہ جو حدیث ہے جناب ابو ہریرہ سے جس کی روایت کی گئی ہے، اس میں یا مسلموں یا عبداللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس میں یا مؤمنوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں صخرہ کے بعد شجر کا نام آیا ہے، مگر اس حدیث میں صرف صخرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں یا مسلموں یا عبداللہ کہا گیا ہے، مگر اس حدیث میں یا مؤمنوں کا لفظ ہے۔ لہٰذا اسی کے مشابہ یہ حدیث ہے کہ جو آخر الزمان کے ظہور کی نشانی کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اب چلتے ہیں غرقد درخت لگانے کی جو یہودی مہم ہے اس کی حقیقت کے بارے میں۔ دیکھیے، غرقد درخت کی کاشتکاری کے لیے یہودی پوری دنیا میں بین الاقوامی اجلاس منعقد کروا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے غرقد کی کاشتکاری کے فوائد پر تقاریر، سیمینار اور کتابیں بھی وہ چھپوا رہے ہیں۔ اسرائیل تقریباً 41 سال سے غرقد کے پیڑ کو لگانے میں بہت ہی محنت کر رہے ہیں، اور اسرائیل میں 2010 سے لے کر اب تک ایک قول کے مطابق 24 کروڑ اور ایک قول کے مطابق 32 کروڑ سے زائد غرقد کے پیڑ کو انہوں نے لگایا ہے، بہت ہی منظم طریقے سے۔ بلکہ سال میں ایک مرتبہ وہ جشن مناتے ہیں کہ جس میں پیڑ کو لگایا جاتا ہے، جس میں غرقد کے پیڑ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہودی اپنے تہواروں میں غرقد کا جو پیڑ ہے اس کو ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفے کے طور پر دیتے ہیں تاکہ اس کی کاشتکاری میں توسیع ہو اور پھیلایا جا سکے اور اس مہم میں شدت آئے۔ بہت سے مسلم ملکوں میں جیسے انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان، افغانستان میں بھی غرقد پیڑ لگانے کی خفیہ مہم بھی جاری ہے۔ غرقد شجرکاری کی جو تنظیم ہے دنیا میں وہ بہت ہی ایکٹیو ہے، اپنے پروڈکٹس پر اس کی تصویریں بھی چھاپتے ہیں اور سیو غرقد ٹری کے نام سے ان کا لوگو بھی چسپاں کیا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سبھی اسرائیلی سفارت خانوں میں غرقد کے پیڑ کو لگانے کی تاکید کی گئی ہے، اور حالیہ دور میں سبھی اسرائیلی سفارت خانوں میں چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو غرقد کا پیڑ وہاں پر لگایا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت زور و شور سے ایک کیمپین چلایا جا رہا ہے سیو دی غرقد ٹری کے نام سے، اور جس کا خرچہ سال 1901 سے جوئش نیشنل فنڈ اٹھا رہا ہے اور دنیا میں بہت ہی مہم چلایا گیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے ہندوستان میں بھی غرقد کے پیڑ یا اس کے مشابہ اقسام پائے جاتے ہیں، چونکہ 70 سے 80 اقسام اس کے ہوتے ہیں۔ خاص کر راجستھان میں اور مہاراشٹر میں غرقد کا پیڑ پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں جو ببول کا پیڑ ہے وہ بھی غرقد کے درخت سے مشابہ ہے، اور ہو سکتا ہے اسی کی اقسام میں سے ہو کہ جس کے ذریعے سے بہت سے آئل اور تیل نکالے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ٹوتھ پیسٹ میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ آج یہودی مذہب اور اسرائیل غرقد کے پیڑ کے فوائد کے لیے طرح طرح کے تحقیقات کر رہے ہیں اور اس کے فوائد کو دنیا میں منتشر کر رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، اس کی 3 وجہ بیان کی گئی ہے۔ ایک وجہ جناب ابو ہریرہ کی روایت کی وجہ سے کہ وہ قرب قیامت جب مسلمان آئیں گے، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف کا ظہور ہوگا، تو مسلمانوں سے بچنے کے لیے وہ غرقد کے درخت کے پیچھے چھپیں گے اور پتھروں کے پیچھے، اور غرقد کے درخت سے آواز آئے گی۔ دیکھیے یہ جو آواز آئے گی یہ اس کی 2 علتیں ہو سکتی ہیں، یا مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی اتنا ہائی ہوگا کہ درخت بھی باتیں کرنے لگیں گے اور پتھر بھی باتیں کرنے لگیں گے،
یا پھر امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی جو کرامت اور معجزہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے درخت اور پتھر مسلمانوں سے گفتگو کرنے لگیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام مہدی معجزات لے کر آئیں گے۔ اور جو دوسری وجہ ہے غرقد درخت لگانے کی، وہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ اوسط اور غرقد درخت کی لکڑی کا تھا۔ اور تیسری جو علت ہے جو قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے، اور جس درخت کو شجرۃ المائسہ کہا گیا ہے، اور بقعۃ المبارکہ میں یعنی وادی مبارکہ میں کوہ طور میں جو درخت بہت ہی نورانی تھا، نور خدا کا جلوہ ہوا، حضرت موسیٰ نے جس سے گفتگو کی، وہ اوسج کا درخت ہے۔ لہٰذا یہ تین اہم علتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا میں یہودی لوگ خاص کر اسرائیل غرقد کے درخت کی کاشتکاری میں بہت ہی محنت کر رہے ہیں اور دنیا میں اس کی توسیع کی جا رہی ہے۔ والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔